نبی بعد سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال کا کچھ حصہ پڑھا گیا۔ تفسیری مضامین کا خلاصہ یوں ہے، سورۃ الاعراف کل بتلایا تھا، اس سورت میں مکی سورت ہے، توحید، رسالت، آخرت اور اس کے شروع اور آخر میں قرآن کی عظمت۔ چونکہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہوں ان کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی قرآن کی عظمت ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات کہ اس میں 4 دفعہ یا بنی آدم کا خطاب ہے، جس میں خاص طور پر اولاد آدم کو لباس کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے اور شیطانی قوتوں کا بڑا حربہ نسل انسانیت کو ننگا کرنا اور بے حیا بنانا اس سے متنبع کیا گیا ہے۔ اور 3 طبقے، توجہ، 3 طبقے صورت میں، اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف۔ چونکہ جنتی اور جہنمی لوگوں کی زندگی بھی بالکل متضاد ہے۔ جہنمی لوگ شہوت، نفس، شیطان کی پوجا میں زندگی گزارتے ہیں، کفر و انکار اور سرکشی کی راہ چلتے ہیں۔ اس کے برعکس مومن ایمان و تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ اور وقت کے نبی کی فرما برداری کرتے ہیں۔ دونوں کی زندگیاں چونکہ متضاد ہیں، اس لیے دونوں کا انجام بھی بالکل متضاد ہے۔ مومنوں کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں، ان کا ذکر ہے سورت میں، اور کافروں کے لیے، شہوت پرستوں کے لیے جہنم اور جہنم کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ اور بیچ میں تیسرا طبقہ جو اصحاب الاعراف ہے، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، عقیدہ ٹھیک ہوگا، معاملہ اٹکا رہے گا، آخر کار اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے، ان کا تذکرہ ہے۔ تو ان تینوں طبقوں کا آپس میں جو مکالمہ ہوگا آخرت میں، یہ سورت اس مکالمے کو بھی تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آج خاص طور پر اس سورۃ الاعراف میں 6 انبیاء کے قصے، سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام شیخ الانبیاء ہیں، ان کی عمر، اللہ نے زمانہ تبلیغ بہت لمبا ہے، 950 سال کم و بیش انہوں نے تبلیغ کی، دعوت دی، ایمان لانے والوں کی مقدار بہت کم رہی۔ آخر کار سرکشی کی وجہ سے قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ ان کا بیٹا کنان اور بیوی، وہ بھی قوم کے ساتھ ساز باز میں شریک رہے، انہوں نے بھی نبی کی دعوت پر لبیک نہ کہی اور وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں ایمان لے آئیں، وہ عذاب سے بچ گئے۔ اس واقعہ میں نے یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ ہدایت ایک تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سیدنا نوح جیسی ہستی محنت کر رہی ہے، لیکن قوم میں ایمان لانے والے بہت کم، حتیٰ کہ بیٹا اور بیوی بھی ایمان نہیں لائے۔ انسان کبھی بھی اپنے پہ گھمنڈ نہ کرے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اور دلوں میں اتارنا میرے اللہ کے پاس۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے اس میں نصیحت کہ ہم جو نسب اور نسبت پر بڑا گھمنڈ کریں، اگر انسان کا عقیدہ اور عمل ٹھیک نہ ہو تو اس کو نسب اور نسبت بھی آگے نہیں کر سکتا۔ دیکھ لو، نبی کی نسبت ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے، وہ بھی اگر نبی کے ذریعہ دین کو قبول نہیں کرتے تو کام نہیں بنتا۔ نسب اور نسبت اچھی چیز ہے، ایمان و عقیدے کے ساتھ۔ توجہ، بہت توجہ۔ دوسرا واقعہ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کا ہے، قوم عاد۔ اس قوم کے قد بہت لمبے تھے، 60 گز چھوٹے آدمی کا قد ہے، 100 گز لمبے آدمی کا قد۔ سیدنا ہود نے بہت سمجھایا، قوم نے سنی انسنی کی۔ 7 راتیں 8 دن طوفان کا عذاب آیا اور ایسے اٹھا کر پھٹک دیا جاتا ہے۔ حضرت ہود اور ان کے ساتھی ایک لکیر کھینچ دی، وہ محفوظ ہیں، باقی ہر طرف لاشیں لاشیں۔ طوفان آیا اور اٹھا کر ان کو دریا میں پھینک دیا، دھو دیا، تاکہ میرے بندوں کے لیے زمین گندی نہ رہے۔ تیسرا واقعہ سیدنا صالح علیہ السلام کا یہ سورہ بیان کرتی۔ صالح علیہ السلام
ان کی قوم کو بلڈنگیں بنانے پر بڑا ناز تھا. یہ انجینئر تھے اس دور کے، جیسے آج کل بھی بعض لوگ کیا باپ بیٹے کیا حاکم رہا، بس سارا زور بلڈنگوں پر ہی، خواہ اس کے لیے فرض نمازیں جائیں، دین جائے، ایمان جائے. یاد رکھیے بڑی خطرے کی بات، عبرت کی بات. اس قوم نے انجینئر نہ ہونے پر پہاڑ تراش تراش کر پتھر یہ بلڈنگیں بناتے. سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بہت تنبیہ کی، سمجھایا. انہوں نے سنی انسنی کی، بلکہ کہنے لگے تو سمجھدار نوجوان لگتا تھا، ہماری تم سے بڑی توقعات تھی، تو نے کیا مولویت اختیار کر لی ہے کہ ہمیں روکتا ہے باپ دادوں کے طریقے سے اور اپنی روش پر چلنے سے؟ جی تو نے تو ہمارے سارے خواب میں ملا دیا. اس قسم کی گفتگو کی. آخر حضرت صالح سے کہا تو نبی ہے تو کوئی موضوع دکھا، فلاں خاص قسم کی پہاڑی سے خاص قسم کی اونٹنی ظاہر ہوئی، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا. موضوع نشانی ہوتی. آخر عذاب آ گیا جس کا ذریعہ ایک عورت کا فتنہ بنا. عورت کا مکر، گاڑی کی ٹکر تے دولت دا چکر، تین چیزیں بڑیاں خطرناک. وہ ایک عورت تھی، اس کی لڑکیاں حسین تھی، اس کا رشتے کے خواب میں باقی سارے ڈر رہے تھے موضوع کو چھیڑیں گے مر جائیں گے. اس لالچ میں قذار نامی شخص نے حماقت کی اور اللہ کے عذاب میں قوم مبتلا ہو. چوتھا واقعہ بہت سمجھے سے حضرت صالح علیہ دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے. 8ویں پارے کے آخر میں جا کر حضرت لوط، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کی بڑی خرابی شہوت پرستی ہے. لوریو ذرا کان کھول کر سننا، بڑی خرابی کیا؟ شہوت پرستی. حلال راستہ نکاح کا چھوڑ کر حرام راستہ غیر فطری جنس پرستی، جو آج یورپ میں جس کو قانونی تحفظ حاصل، یہ خرابی. اور نہ جانے آج نام نیاد مسلمانوں میں بھی یہ خرابی کہاں کہاں. مجبور ہیں کہ نام نہیں لے سکتے. اور جانوروں سے بدتر ایسے لوگ. اور پیغمبر نے بہت سمجھایا، جب انہوں نے سنی انسنی کی تو اللہ نے پتھروں کی بارش برسا کر ان کو نشان عبرت بنایا. اور برائی سے روکنے والے نبی کو کہنے لگے اگر آپ بڑے پاک بنتے ہیں تو آپ بستی سے نکل جائیں، ورنہ ہماری حرکتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. 8ویں پارے کے آخر میں سورۃ الاعراف میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے. میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ بھی ہے کہ کبھی بھی شہوت پرستی کا انجام اچھا، شریعت پرست بنے، شہوت پرست عقل پرست نہ بنے. ابلیس عقل پرست تھا، قوم لوط شہوت پرست. شہوت اور عقل کو شریعت کے تابع کرو، اجازت ہے. شریعت کو شہوت اور عقل کے تابع کرو گے برباد ہو جاؤ گے. کیا کہہ رہی ہوں، سنا ہے کہ نہیں؟ سن رہے ہو سو رہے ہو؟ جی ذرا جاگ کر توجہ ذرا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اس قوم میں کئی خرابیاں تھیں. عقیدے کی خرابی تو ان ساری قوموں میں تھی، شرک. اس کے علاوہ ایک خاص خرابی یہ تھی جگہ ٹیکس. راستوں پہ لوگوں کو روک کر ٹیکس لیتے، نجائز جگہ ٹیکس. ناپ تول میں خرابی کرتے، پیسے پورے لے کے چیزیں پوری نہیں دیتے. جو لوگ تنخواہ پوری لیتے ہیں ڈیوٹی صحیح نہیں کرتے، ملک و ملت کے خزانوں میں خیانت کرتے ہیں، پرائیویٹ سرکاری اداروں میں بدمحنتی اور وقت پاس کرنے کی پالیسی پہ چلتے ہیں جی. اور اس کام چوری اور حرام خوری نے برباد کر کے رکھ دیا. وہ عبرت حاصل کریں قوم شعیب کے قصے سے. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس قوم کو روکا، سمجھایا، تو قوم کے وڈیرے چوری کہنے لگے مولوی باز آ جاؤ، یا تو اپنی یہ باتیں چھوڑ دے یا ہمارے طریقے پر آ جائے یا بستی سے نکل جائے. اللہ نے کہا اچھا جو میرا راستہ بتایا ہے اسی کو نکالتے ہو، ظالموں جن کی برکت سے کھاتے ہو. آج تک بھی مزاج کے لوگ ہیں نا، بدماشیاں رات کو سوئیں گے صبح 11 بجے اٹھیں گے، سمیل آ رہی ہے جیسے قبرستان ہے جی، مرداروں کی طرح پڑے. تمہاری وجہ سے ملک چل رہے ہیں بدبختوں جی. فلمیں تم دیکھتے ہو، فرض تم چھوڑتے ہو، شہوت پرستیوں میں تم ہو، تمہاری وجہ سے چل رہے ہیں یہ ملک. یہ جو صبح ننے بچے اٹھ جاتے ہیں اور سارا دن قرآن و حدیث کی صدائیں قائم کرتے ہیں، رب کے سامنے روتے ہیں، او بقا کرتے ہیں کچھ مخلصین، ان کی برکت سے تم بھی کھا رہے ہو تو بغلوں میں بھی رہ رہے ہو. جب یہ لوگ نہیں رہیں گے نہ فرش نہیں، اللہ زمین آسمان ایک کر دے گا جی. ڈرا کرو، شکر کیا کرو. بے نمازی کی 940 گھروں تک جاتی ہے. مردار کسی گلی میں پڑا ہو تو اس کی سمیل کم ہے، بے نمازی اور بے دین کی سمیل زیادہ ہے. لیکن محسوس اس سے ہوگی جس کے مسام کھلنے ہیں، جس کے مسام بند ہیں، اسے کیا محسوس ہونا. توبہ کرنا چاہیے.
ہر بد عمل آدمی معاشرے میں فساد کا ذریعہ ہے، ہر نیک عمل معاشرے میں امن کا ذریعہ ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہمارا حصہ کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور کہتا چلا جاؤں، سارے نبیوں کا قوموں میں اور قصہ سنیے قرآن میں، ہمیشہ نبی کی مخالفت اولا شاہد صاحب کن لوگوں نے کی؟ وڈیرے لوگوں نے، پیسے والوں نے یا عہدے والوں نے، جن کو قرآن دو لفظوں سے یاد کرتا ہے، قال المالو، المالو سردار، المترفین چوری۔ یہ دو قسم کے لوگ زیادہ رکاوٹ بنے، اور آج بھی علماء اور مدارس اور دین، چار پیسے آ جائے کو چار عہدہ آ جائے تو دماغ خراب ہو جاتا، زیادہ تر لوگ یہی سرکش ہوتے۔ چھٹا قصہ 9ویں پارے میں جس کی تفصیل ہے اور سب سے تفصیل سے بیان ہو رہا ہے عمران صاحب، پورے قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہونے والا قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، 36 پاروں میں ہے، 36 بار 28 پاروں میں تذکرہ ہے، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ۔ یہاں بھی آج سب سے تفصیلی قصہ 9ویں پارے میں سیدنا موسیٰ کی قوم کا بیان ہے۔ وجہ ان کی قوم کی جہالت جوید صاحب سب قوموں سے بڑھ کر ہے۔ عورتوں کو تراویح کا انتظام ہوتا ہے، گھر کی عورتوں کو پردے میں اگر آ سکے تو فائدہ ہوگا، دین سمجھنے کا بہت سی خواتین آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہالت بڑی ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے وہ دیگر انبیاء کے معجزوں سے زیادہ واضح تھے، خصوصاً 2 معجزے۔ لاٹھی پھینکتے سانپ بن جاتا، ایسا سانپ بنا کہ ایک دفعہ فرعون کو بھی نکلنے لگا، مورخین کہتے ہیں فرعون تخت پر بیٹھا تھا، چھلانگ لگا دی ڈر سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا بچانا، ایمان لاؤں۔ جب عذاب سے بچ جاتے پھر وہی نخر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ایسا چمکتا اس کے نور سے زمین و آسمان کی خلا روشن ہو جاتی، دوبارہ ڈالتے اپنی حالت پر آ جاتے۔ لیکن اتنے ضدی، جاہل، ہٹ دھرم، مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کی قوم میں ایسا شخص بھی فرعون تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتے، اپنے ہم شکل بت اس نے دیہاتوں میں رکھے ہیں، ان کی پوجا کرواتے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی بڑا خدا کہتے۔ پھر ان کا تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ میں سنا ہے، یہاں بھی سنا ہے۔ اور بنی اسرائیل جو سبتی خاندان تھا ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، لڑکے قتل کر دیتے، عورتوں سے نوکری کرواتے، نوکرانیاں عورتوں سے۔ آج کل بھی عورتوں سے نوکریاں کروا رہے ہیں، بازار کا مزاج، ان کا مزاج کچھ ایسا ہی ہے جی، ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں، غیرت کریں۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ تو میری قوم کی ساری غیرت کا جنازہ نکلا جا رہا ہے، اس لیے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، قوم کو رہا کرو۔ یہ قبطی خاندان تھا، موسیٰ علیہ السلام کا خاندان سبتی تھا، یہ قبطی خاندان، رہا کرو۔ کہتے تم کون ہوتے ہو مذاق کے طور پر کا رہا کروانے والے؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رب العالمین کا نمائندہ ہوں، نبی ہوں۔ وہ رب تو میں ہوں، تو کس رب کی بات کرتا ہے؟ اگر ہے تو مذاق کے طور پر کا کوئی نشانی دکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانیاں کئی دکھائیں، جو 2 بڑی نشانیاں، لیکن ایسا ضدی تھا ہٹ دھرم، اس سے خطرہ ہوا آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کہ میری حکومت نہ چلی جائے، مولوی کے ساتھ سارے لوگ مل جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اس نے اپنے کرندوں سے مشورہ کیا، معاملہ بڑا بڑھ رہا ہے اس کا، لہذا کوئی توڑ ہونا چاہیے۔ اچھا جی جادوگر اکٹھے کیے جائے، ملک بھر کے جادوگر، بڑے لمبی چوڑی پیسے سرکاری کھاتے سے دینا ہو کیا مشکل ہے نوازوں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں ملے گا کہ؟ اس نے کہا جو مانگو گے ملے گا، خاص بات میرے چہتے ہو جاؤ گے۔ چلو ٹھیک ہے، مولوی نو شکریہ ہو۔ چاش کا وقت، سارے لوگوں کو جمع کرنے والے فرعونی لوگ سارے جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگروں کو پہل کرو، انہوں نے رسیاں ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پہن کے سانپ بن کر سب کو نکل کر فرعون کو جی وہ بھی ڈر گئے اللہ اکبر، بولتی بند ہو گئی، ان پر ایسا پریشر پڑا وہ سارے ایمان لے آئے۔ ادھر سارے ایمان لے آئے، یہ بڑا پریشان، کیا سوچا تھا کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو سارا جلسہ کس کے حق میں چلا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مولوی صاحب کے حق میں چلا گیا۔ اوف، بڑا پریشان، بس چلتا کوئی نہیں۔ اب کیا راتوں رات ان کو قتل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لمبے قصے، جی ہاں نبی تفصیل سے، قوم کو لے کر نکلے، آگے 12 راستے، پیچھے فرعونی، آگے دریا، اللہ نے راستے دے دیے، 12 قبیلے تھے، وہ کنارے پہنچے، یہ بیچ میں آئے، بیچ میں غرق ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب بنو اسرائیل اس ظلم سے تو نجات مل گئی، فرعونیوں سے، کہنے لگے کوئی دستور حیات ہونا چاہیے جس کے مطابق زندگی گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ سے بات کر کے کتاب لینے گئے، پیچھے ایک سامری کا فتنہ کھڑا ہو گیا، وہ تھا ولد الزنا بدبخت،
اور اس نے ایک بچڑے کی نا گارے سے ایک مورتی سے بنا کر نا اس میں عجیب و غریب جیسے یہ برتنوں میں نہیں آوازیں ہوتی آواز، اور ایسی جاہل اور بدھو قوم تھی وہ اس کی پوجا کرنے میں لگ گئے. پیچھے بھائی کو نائب اور نمائندہ بنا کر گئے تھے حضرت ہارون کو، تو انہوں نے سارا تھوڑا سے سستی ہوئی آپ کو موسیٰ علیہ السلام پکڑ لیا. کیوں سستی کی ہے؟ انہوں نے کہا میرے ماں جنے میں نے بڑی کوشش کی، میری سنتا ہی کوئی نہیں. آخر موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو خیر سستی. اس لیے ساری وہ داستان ہے. ٹھیک ہے، وہ چلتے 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 قوم بگڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. پھر بیر تھے، پھر آگے شہر میں داخل ہونا. کبھی کہتے جی ہمیں عام منا سلوا نہیں چاہیے، ساگ چاہیے، تری چاہیے، فلاں چاہیے، اور ان کو حکم دیا کہ ذرا سر جھکا کر جاؤ. سر اٹھا کر سینہ نکال کر جا رہے ہیں. انہیں کہا ہفتے کے دن عبادت کا دن ہے، ہفتے کے دن بھی شکار کرتے تھے. ان کی تاریخ بھی کوئی اچھی نعمتوں کی ناشکری انہوں نے کی ہے. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑے سبق ہیں کہ جو قومیں نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں پھر ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا. اچھا، ان 6 قوموں کے 6 قصے رب قرآن میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ قرآن قصوں کی کتاب نہیں، نصیحت اور عبرتوں کی کتاب ہے. ان میں بھی کئی سبق ہے. سبق نمبر 1 سبق نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک دین کا کام کرنے والوں کو تسلی ہے کہ گھبرایا نہ کرو، اور دین کا کام ہر کرنے والے کے دشمن ہوئے جیسے ان کے دشمن ہوئے تمہارے بھی. حضور کو بھی تسلی تھی، مکہ والے دشمن تھے، مشرکین دشمن تھے، یہود و نصارہ دشمن تھے. اکرم کو بھی تسلی ہے. سبحان اللہ. ان واقعات میں تھپکی ملتی ہے لاہور والوں، اور تھوڑی تسلی تھوڑی دسترخوانی کبھی اللہ بریانی دے ٹائم، آئس کریم دے ٹائم، سارے پیار دے ٹائم، مشورے مشیر تھوڑا مشورہ او اندر گیا نکلتے ہی نہیں. ہاں بھائی دعا کرو جی. تسلی ان واقعات سے ملتی ہے، تسلی. دوسرا واقعہ یہ حضور کی نبوت کی دلیل ہے. صدیوں سال پہلوں کے واقعات حضور کی زبان سے منو عن بیان ہونا. جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حضور پر وحی آتی. کوئی نہیں سمجھ آ رہی. تیسری اصل نصیحت اور سبق، اے اترانے والوں، مستیاں کرنے والوں، دولت اور حکومت اور طاقت کے نشے میں بدماشیاں کرنے والوں، قیامت تک آنے والوں بندے بن جاؤ. تمہارے جیسے کئی بدھو ہونک پہلے بھی آئے ہیں جو باز نہیں آئے تو ان کا انجام اچھا. یہ طاقت، پیسہ، شہرت، شہوت یہ کام نہیں آتی. ہمارے عذاب سے بچانے والی چیز توبہ اور آنسو ہے اور ہدایت کا راستہ ہے. ادھر آؤ، ان مستیوں کو چھوڑ دو. یہ بھی سبق ہے. کوئی نہیں سمجھ آ رہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اپنا قانون بیان فرماتے ہیں. سنو گے 9ویں پارے میں قانون سن لو ذرا، ہو سکے تو آب زر سے لکھنا. کیا اللہ فرماتے ہیں کہ نافرمان اور بدبخت قومیں اور افراد اللہ انہیں 2 طرح سے آزماتے ہیں. کبھی ان نافرمانوں کو جھٹکا دیتے ہیں، فاقے کا، بیماری کا، تکلیف کا. تھوڑی سی تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ باز آ جائیں نافرمانی سے، توبہ طیب ہو جائے اور باز آ جائے. جب کوئی قوم میں جھٹکے سے باز نہیں آتی تو دوسرا اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کی فراوانی کرتے تاکہ چلو نعمتیں دیکھ کر باز آ جائیں کہ جو رب اتنی نعمتیں دے رہا ہے اس کے فرما برداری. جب دونوں حربوں سے کوئی درست نہیں ہوتا تو پھر اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں کہ بھولے رہیں. اچانک پکڑتے ہیں تو پھر مہلت ہی نہیں دیتے. مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور پوری قوم کو. اس کے بعد یہ سورت 9ویں پارے میں عبرت ناک واقعہ بھی. اللہ اکبر. بلم بن بورا کا واقعہ. وہ کون ہے؟ بڑا پڑھا لکھا مستجاب الدعوات تھا. اسے اس میں اعظم معلوم تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی. عورت کا اور دولت کا اور حرص کا چکر بڑا خطرناک. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اسے بد دعا کرنے کے لیے قوم نے کہا. اس نے کہا پیغمبر کے خلاف میں کیوں ہاتھ اٹھاؤں. اسے لالچ دیا گیا دولت کا، یہ پھر بھی رکا. انہوں نے بیوی کے ذریعے حملہ کیا. عورتیں ہیں نا، عورتوں کا مکر. اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا، جو اور کسی سے فتح نہ ہو پھر عورتوں کے چکر میں وہ بھی رہ جاتے، بڑے بڑے گر جاتے. انہوں نے ادھر سے وار کیا. یہ چکر میں آ گیا، لالچ میں آ گیا، عورت کا چکر. ہاتھ اٹھ گئے پیغمبر کے خلاف. قبولیت ساری مردودیت میں بدل گئی. کتے کی طرح منہ لٹک گئی، منہ لٹک گیا. اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے دین والوں کی اور اللہ والوں کی. کبھی مخالفت جی، کبھی انجام اچھا نہیں. اور ساتھ یہ بھی سبق ہے کہ یاد رکھو ڈگری علم اگر عمل اور اخلاص اور اخلاق کی اصلاح کے بغیر ہو تو یہ برباد ہو جاتا ہے، بچتا نہیں آدمی. اس واقعے میں بڑا سبق ہے. امید ہے سمجھ آئی. ایک بات اور ہے، خاص طور پر تنبیہ کی اور جھنجھوڑا کہ آنکھ، کان اور دل دماغ کا کام کیا ہے.
اللہ فرماتے ہیں ہم نے آنکھیں اس لیے نہیں دیکھی تم بدماشیاں کرو، ساڑیاں بھابیاں دیکھو، بازار والیاں دیکھو، فیس لیب سوشل میڈیا میں بدماشیاں کرو، آنکھ اس لیے دی ہے کہ تم حق اور صحیح دیکھو، کان دیے تب تم صحیح باتیں سنو، قرآن سنو سمجھو، دل و دماغ دیا کہ نفع نقصان کو سوچو۔ جو آنکھ سے صحیح دیکھتے نہیں، کان سے صحیح سنتے نہیں، زبان سے صحیح بولتے نہیں، وہ اندھے بہرے اور گنگے۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ آئے میرے بھائیوں اور دوستوں، سورۃ اعراف ختم ہوتی ہے، اور جیسے قوم موسیٰ کو سمجھایا ایسے اللہ پر عہد لیا، آپ کے خلاف کیا، ایسے اللہ نے ساری قوموں اور ساری روحوں کا بھی ذکر کیا کہ عالم ارواح میں سب سے ایک عہد لیا تھا، اس کا خیال کرو۔ اور قرآن کی عظمت سے سورۃ اعراف شروع ہوئی تھی، قرآن کی عظمت پر سورۃ اعراف کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے۔ جلے آگے سورۃ الانفال ہے، دوستو کون ہے؟ سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال مدنی ہے۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے۔ مال غنیمت ہوتا ہے کہ جب دشمنوں سے جنگ ہو تو جو مال فتح ملے، جو مال ملے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ بوڑھوں اور جوانوں میں ذرا اختلاف ہو گیا، جوان کہنے لگے جنگ ہم نے لڑی ہے، بوڑھے کہنے لگے جھلے و مشورے تو ہمارے تھے، ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ نہیں سمجھ رہی؟ اللہ نے ایتیں اتار دی کہ کیوں ان باتوں میں پڑھتے ہو، اصل اس میں فیصلہ اللہ رسول کا ہے۔ اللہ رسول کا فیصلہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے کیا ہے، انشاءاللہ 10ویں پارے میں کل ابتدا ہوگی، وہاں بیان کریں گے۔ اس کے 5 حصے ہوں گے، ایک حصہ جو ہے رسول پاک کے لیے، وہ جہاں چاہیں تقسیم کریں، باقی 4 حصے مجاہدین میں۔ توجہ اس اختلاف کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے شروع میں مومنوں کی 5 اوصاف ہیں، ذرا اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لینا۔ مومن کون ہے؟ مومن سٹریٹ رکھنے سے کوئی مومن نہیں بنتا، دیواروں پر مومن لکھنے سے کوئی مومن نہیں بنتا۔ اور بولتے نہیں ہو لوریو، اور چہرے اور پیشانی پر اور ماتھے پر گدوا دیں کہ میں بھی مومن ہوں، دعوے اور نعرے سے کوئی مومن نہیں بنتا۔ قرآن نے مومن کی زندگی بیان کی، اس میں دیکھیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہے جب اللہ کی عظمت بیان ہو تو اس کے دل ڈر جائیں۔ مومن کی دوسری نشانی اذا تلیت علیہم آیات ذاتہم ایمانا، قرآن کے پڑھنے سننے سے ان کے ایمان کو جلا ملے۔ تو جو قرآن پڑھتے سنتے ہی نہیں، گانے سے فرصت نہیں، پھر وہ بھی مومنوں میں ہے نا، سچے مومنوں۔ تیسری نشانی علی ربہم یتوکلون، ان کا مادے پہ، نوکری پہ، پنشن پر، یورپ پر اعتماد نہیں ہے، ان کا اللہ کے وعدوں پر اعتماد ہے، توکل ہے۔ یہ ادارے آہوں سے اور دعاؤں سے چلتے ہیں، اور ان بابوؤں سے جی۔ اس میں شیخ المشائخ، شیخ الحدیث، صوفی سرور صاحب جیسے ولی کامل اور کتنے اللہ والوں کی دعائیں ہیں، اور ان کے ہاتھ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بابیوں کو نہیں دیکھا، یہ اس سے ٹن چل رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے شیخ اول، آج آپ میں نے بتلا دیا ہے، عصر کی مجلس میں امتیاز غیب تھا، تو میں نے آج 1 ہفتے کے اندر اللہ کی توفیق سے شیخ ثانی کا بھی انتخاب، مشاورت، اور انہوں نے قبول فرما لیا، اور اسباق شروع ہو گئے جی، اور شفتیں بھی، اور ساری مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی میرے شیخ ثانی۔ اللہ مجھے اپنے اکابر کے سائے میں جینے اور رہنے کی اور مرنے کی توفیق دے، اور اپنے بڑوں پر اعتماد اور ان سے رہنمائی لیتے رہے۔ کٹی پتنگ کی کوئی منزل نہیں، پتنگ جب کٹتی ہے وہ گرتی ہے۔ اللہ اکبر، افسوس کہ آج ہم کٹی پتنگ کا شکار بن جاتے ہیں، جس سے ہماری نسل برباد ہو رہی ہے۔ اللہ سے سمجھ عطا فرمائے، اللہ پر بھروسہ۔ چوتھی نشانی یقیمون الصلاۃ، نمازوں کا قیام۔ 5ویں نشانی مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ دے اس میں سے خرچ کیا کرو گے، اب بولو کرو گے۔ کتاب 3 10واں، چوتھا کرنے والے آدھا قول بھی تھے حضرت آخری 40 زکات۔ جی ہاں، جنت اعلیٰ، جوتا اعلیٰ، کپڑا اعلیٰ، اور جی ٹائل اعلیٰ، گاڑی والی سوادت، انشاءاللہ نیکی کا درجہ بھی اعلیٰ، نمازیں بھی اعلیٰ، قرآن کا فہم بھی اعلیٰ، اور خرچ کرنے کے بھی اعلیٰ درجے پر عمران صاحب عمل کریں گے۔ بولتے کیوں نہیں پروفیسر عمران صاحب آئیں؟ دعا کرو ٹیچر، پروفیسر، سکول، ڈاکٹر، انجینئر سارے ٹھیک ہو جائیں۔ دعا تو کر دیا کرو، قبولیت کی گھڑیاں ہیں جی۔ 5 صفات اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، ان صفات والے سچے مومن ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے۔ ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں درجے ہیں، ان کی بخشش ہے، ورزق کریم، ان کے لیے عزت کے رزق کے وعدے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال سورت غزوہ بدر کا ذکر کرتی ہے۔ غزوہ بدر تمام غزوات کی بنیاد ہے، غزوہ بدر تمام غزوات کا تاج ہے۔ غزوہ بدر میں بدر کے مقام پہ لڑی جانے والی حق اور باطل کی پہلی جنگ 17 رمضان المبارک
تھوڑے سے دتھرے 3 گنا طاقت میں زیادہ مشرکین کو نشان عبرت بنایا، اور صبر اور تقوی کی اور اتحاد اور اتفاق کی مسلمانوں نے اعلیٰ مثالیں پیش کی۔ اللہ سبق دیتے ہیں کہ جب بھی اتحاد و تقوی رہے گا، ایمان و تقوی ہوگا تم میں، انشاءاللہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے گی۔ سورت غزوہ بدر کا ذکر۔ آخری بات آج کے درس کی، اور الائچی دار، ذائقے دار، دلدار، دلگزار بات اکرم سے سن لو، یہ اللہ کی توفیق سے اکرم سے سن لو جی۔ حضور اکرم پہ نازل ہونے والے قرآن کو اکرم اللہ کی توفیق سے بیان کر رہا جی، اکرم سے سن لو۔ حضور اکرم کا فرمان اکرم، دنیا میں رہو گے بن کے اکرم، آخر ملے گا مقام اکرم۔ بریانی تم اچھی کھلا سکتے ہو، بنا سکتے ہو، قرآنی ایمانی بریانی تو ہر ایک کے بس میں بات نہیں، یہ ان فقیروں کا کام ہی ہے جن کی زندگیاں کب گئی ہیں یہاں۔ جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں، ورنہ سوئی تنگ کرتی رہتی ہے کہ کیسے بات پوری ہو۔ ہمیں سوئی تنگ کرتی ہے کہ عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکے ہیں، کہیں قوم سو ہی نہ جائے، ذرا جلدی کریں ورنہ کام ختم نہیں ہوتا۔ یا علی کا فضل اللہ یوتی میں، یہ اللہ کی قسم یہ دولت پیسوں سے بھی نہیں مل سکتی، اللہ میں نصیب فرمائے۔ سورۃ الانفال کی خصوصیت جو کسی اور سورت میں نہیں ہے، کل بھی ایک بات بتلائی تھی، سورۃ الاعراف کی خصوصیت کیا بھلا کون بتلائے گا جلدی؟ بس سورۃ الاعراف کی خصوصیت، سارے روٹی کھور ہو، 4 دفعہ یا بنی آدم کا کتاب کسی اور صورت میں بس۔ سورۃ الانفال کی خصوصیت 6 بار اس میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، کسی اور ایک صورت میں 6 بار خطاب نہیں، اس میں کتنی بار؟ 6 دفعہ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کے 6 بار خطاب کے تحت اللہ نے ایسی نصیحت ارشاد فرمائی ہے مسلمانوں کو، کسی بھی دور میں وہ ان 6 خطاب کے تحت ملنے والی نصیحتوں پر عمل کر لے تو بدر کی طرح اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور بڑے سے بڑا دشمن طاقتور بھی شکست خوردہ ہوگا۔ ویسے قرآن مجید میں ایسی خطاب 86 بار ہیں، بعض نے 90 بار کہا ہے، دل کے کانوں سے سننے پڑنے والے ہیں۔ میں نے لکھنا شروع کیا تھا کہ ان کو جمع کروں، ان کی نصیحتوں کو جمع کروں، دعا کرو اللہ وقت دے پورے ہو جائے۔ اب ذرا وہ نصیحتیں ہیں ذرا سن لو گے، بہت تھوڑی سی ہے، 2-4 منٹ میں بس ختم ہو گیا۔ وہ یا ایھا الذین آمنوا کے تحت کے خطاب کے تحت نصیحتیں، آئیے نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 1-2 منٹ کی بات، اللہ رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اللہ رسول کی اطاعت سے کبھی بھی اعراض نہ کرنا، اور اللہ رسول کی بات دھیان سے سنا کرو۔ ان کافروں کی طرح اور منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہہ دیتے کہ ہم نے سنا ہے لیکن دل سے سنتے نہیں۔ جی بہت برے جانور ہیں وہ انسان جو حق بات سنتے نہیں، حق بولتے نہیں، حق سمجھتے نہیں۔ اللہ حق سننے سمجھنے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا خطاب، اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ رسول جب تمہیں بلائیں فوراً لبیک کہہ کر اللہ رسول کی بات کو مان لو، لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ ارادہ کرو اللہ رسول کی بات مانیں گے انشاءاللہ، اللہ رسول کی بات مانیں گے۔ ایک اللہ دا قرآن، ایک مصطفیٰ دا فرمان جڑا دونوں نو زندگی چ لے کے چلے، سچا مسلمان جڑا کسے ایک نو چھڈے، پنجابی ہو یا پٹھان، سچا پکا بے ایمان۔ یاد رکھو جی یہ ہے ایک درس حدیث درس قرآن جی، صبح اینڈ شام، جامعہ نظام الاسلام، جو سمجھ جائے ہے ذیشان، جو نہ سمجھے ویران، یہ ہے فقیروں کا اعلان، نیچے زمین تو اوپر آسمان، یہی ہے آج کا بیان۔ سمجھے پنجابی اینڈ پٹھان، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو اللہ تمہارے دل اور انسان کے درمیان ہے، اللہ کے ڈر کے زندگی گزارا کرو، اس کے پاس تم نے جانا۔ ایسے فتنوں سے بھی بچو جو فساد اور فتنہ کھڑے کرنے والوں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ نقصان اس کا سب کو عام ہوتا ہے۔ آگے پھر نصیحت، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ رسول سے خیانت نہ کیا کرو، وتخونوا اماناتکم، آپس میں بھی خیانتیں نہ کیا کرو۔ اس ملک اور ہمیں دیوالیہ کرنے والا ایک جرم کون سا ہے؟ خیانت۔ کئی دفتر کی ڈیوٹی میں خیانت کرتے ہیں، کئی دفتر کے پین اور پنسل اور کاپیوں میں خیانت کرتے ہیں، کئی محکموں میں خیانت کرتے ہیں، اور کئی اللہ کی دی آنکھ کان دل دماغ میں خیانت کرتے ہیں، جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتے ہیں۔ خدا را سمجھیں، خیانت سے بچیں، خیانت سے بچیں۔ تمہارا مال اور تمہارا اولاد آزمائش اور فتنہ ہے،
اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال اولاد دین کا ذریعہ ہو تو نعمت ہے، دین کی بربادی کا ذریعہ ہو تو فتنہ ہے۔ بار بار سوچنے کی بات ہے، اللہ سمجھا رہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا، دیکھ لو اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تقوی پر آ جاؤ گے، گناہوں سے بچو گے، حرام سے بچو گے، اخلاص والی زندگی گزارو گے، انعام ملیں گے تین۔ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں نور فرقان دے گا، شعیب حق اور باطل میں فیصلے کرنے کا نور دے گا، قوت دے گا، صلاحیت دے گا۔ یکفر عنکم السیئات، کو چھوٹے موٹے گناہ جھنگے میں معاف ہو جائیں گے، یغفر لکم، بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ٹنٹناتے مسکراتے ہوئے جنت میں حوروں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، دنیا کی بیوی ان کی ملکہ ہوگی۔ میرے حضرت شیخ کے لیے 200 حوریں بٹھا کر انہیں خواب میں دکھائی جاتی، وہ گئے مسکراتے ہوئے، قبر میں خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ساری زندگی بھابھیوں کو تو نہیں دیکھا نا، فیس بک میں لیپ ٹاپ میں دیکھتے رہو، بیویوں سے لڑتے رہو، حرام میں پھنسے رہو، پھر کہو جی حوریں ملیں گے، حوریں نہیں ملیں گے، فرشتے سرکاری فوج کھلے ماریں گے۔ جی باں ہو رہی ہوگی، ہاں جی نہ اس حال میں کچھ جان ہو، نہ اس حال میں سچی توبہ کر لے۔ عبد الرحمن ہے ارادہ توبہ کا؟ جی بالکل 9ویں پارے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں دشمنوں کے ان سازشوں کا ذکر ہے کہ نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے دشمنوں نے شیطان ابلیس کی قیادت میں، یاد رکھو شیخ نجدی کی شکل میں آیا مکہ میں، انہوں نے میٹنگ کی کہ پیغمبر کو کیسے ختم کیا جائے۔ ایک میٹنگ کا شک یہ تھی وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پیغمبر رحمت اللہ للعالمین کو بھی صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے شیطانوں نے میٹنگیں کی تھی۔ نمبر 1 لیُثْبِتُوکَ، تجھے قیدی بنا لیں، او یقتلوکَ، تجھے قتل کر ڈالیں، او یخرجوکَ، تجھے جلا وطن کر دیں۔ ایک مشورہ ہوا کہ اس کو قید کر لو، اس کا معاملہ بڑا بڑھ رہا۔ پھر یہ ہوا کہ قید کریں گے تو اس کے چاہنے والے گھراؤ کریں گے۔ دوسرا مشورہ ہوا کہ اس کو جلا وطن کر دو۔ اچھا جلا وطن کرتے ہیں تو یہ ادھر بھی اپنا فیض پھیلائے گا اور سلسلہ چلا لے گا، پھر کیا کریں گے؟ شیطان ابلیس نے مشورہ دیا شیخ نجدی کی شکل میں آ کر راتوں رات قتل کر دیا، اور قتل میں کوئی اکیلا فرد شریک نہ ہو، ایک آدمی کے لیے پھر ان کے ماننے والوں کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ ہر خاندان کا ایک آدمی کیا ہو جائے؟ شریک ہو جائے، پھر سارے خاندانوں کی مخالفت سہنا ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ یوں میرے نبی کے خلاف سازشیں ہوئیں، ادھر ان کی یہ سازش ہوئی، ادھر اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا۔ امانتیں حضور نے حضرت علی کے حوالے کی، چونکہ دشمن کا ٹارگٹ تو حضور تھے، حضرت علی نہیں تھے۔ اور سورہ یاسین اور دوسری قرآن، وہاں بھی قرآن وظیفہ تھا، پڑھتے ہوئے آپ نکلے، دشمن نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی ڈالی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ حضور راتوں رات وہ گئے حضرت ابوبکر کے پاس، شاگرد و مرید بھی ہوں تو ایسے ہوں، شوربے والے نہیں، مشکل وقت میں سائڈ پر کھڑے ہو کر دانت نکالنے والے نہیں، جی ہوں تو پھر ایسے ہوں۔ ان کو حق حاصل ہوتا ہے خلافت کا، ان کو حق حاصل ہوتا ہے مسلوں پر آنے کا، باقی تو پھیل ہی ہوتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، جا کر اعتماد بھی ہو تو ایسا ہو، اور اعتماد ایسے تھوڑے بحال ہوتے ہیں، مشکل وقت میں امتیاز سب سو رہے جاگ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکایا، اور حضرت ابوبکر بھی کیسے تھے؟ مٹ میں بہ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ابوبکر بہر آنے میں تو ٹائم لگتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ عرصے سے حالات بتلا رہے تھے کہ مشکل وقت آنے والا ہے، تو مجھے پتا تھا کہ آپ نے مجھے تو ساتھ رکھنا ہی، میں نے رات کو سونے چھوڑ دیا۔ ہر ایک کو ہر وقت ساتھ تھوڑا رکھا جاتا ہے جی، کئی بے وقوف اس کو اپنا بوجھ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ساتھ رکھنا چھوڑ دیں تو خوشی مناتے ہیں جان چھوٹ گئی۔ جی ہاں، سن رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ کسی کو ساتھ، ہر ایک کو ساتھ نہیں رکھا جاتا، اللہ خصوصاً مشکل وقت میں جی اسی کو رکھا جاتا ہے، کال کی جاتی جس پر اعتماد ہوتا ہے۔ وہ پہنچے، حضرت ابوبکر چھلانگ مار کے بہ رہا، یا رسول اللہ مجھے پتا تھا کیا، میں نے راتوں کو سونے ہی چھوڑ دی، کہیں آپ کی آواز ہے اور میرے آنے میں جہانگیر تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر، یہ ہیں اس دین اسلام کے پہلے طالب علم، اور یہ ہیں دین اسلام کے پہلے مرید، یہ ہیں دین اسلام کے پہلے مقتدی۔ بولو اے خدا کی قسم قیامت تک کے اصلاح کے لیے کافی۔ اللہ ہمیشہ اس عظیم ہستی کی ہسٹری پڑھیں۔ عرب کا خاک روگ نہ تھا، عرب کا شہزادہ ہے، اور جوتا پاؤں میں نہیں۔ پیغمبر اسلام کو، امت کے استاد کو، پیر و مرشد کو، امام کو، مصلح کو، مربی کو، نبی کو، امام الانبیاء کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اور سنو حضرت علی کا بھی مقام اونچا ہے، حضرت ابوبکر کا مقام بھی اونچا ہے، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ حضرت علی کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں مشکل کی گھڑی میں،
حضرت ابوبکر کے پاس اللہ کی امانت تھی، رسول اللہ، فرق سمجھو۔ جی ہاں، وہ کندھوں پہ لے کر جا رہے ہیں، 3 میل کا فاصلہ، جہاز عمرے پہ جانے والے پکے روڈوں پر بھی اس غار میں نہیں پہنچ سکتے، اندر نہیں جاتے۔ وہ شہزادہ کندھوں پر اٹھائے ہوئے وہ غار میں پہنچا ہے، اوپر چڑھا ہے، اندر گیا ہے، جسم کے کپڑے پھاڑے ہیں، سوراخوں کو بند کیا ہے، ایک سوراخ باقی ہے اور اس سے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تکلیف ضرور ہوئی ہے مکھی اور مچھر کے ڈسنے پر، جی سر ہلانے والے مسلمان، ادھر سے سانپ ڈستا ہے، سیدنا ابوبکر آواز نہیں نکالتے، کہیں میری آواز سے نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے۔ قربان جاؤں آپ کا تیرے قدموں کی خاک پر۔ کیا تھے جو لوگ تیار ہوئے تھے، اللہ اکبر، یہ کیا عظیم لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے لازمتیں نصیب فرمائے، اللہ نے قدردانی نصیب فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضور کیا ان کا سر حضور کا حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جی، امام ابن کثیر نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کی گود ریحل تھی اور حضور کا چہرہ قرآن تھا اور حضرت ابوبکر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کی رات بی بی بیٹی اسما روٹیاں پکا کر پہنچاتی ہے، بیٹا عبداللہ خبریں لاتا ہے، ان کا نوکر جنہیں بکریوں گھما دیتا ہے، قدموں کے نشان ختم ہو جائے۔ اس مشکل کی گھڑی میں وہ عظیم ہستی ہے جس کا پورا گھرانہ نبی کی، اسلام کی، قرآن کی، دین کی مشکل کے وقت میں خدمت میں مصروف ہو رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا، جنت کے دروازوں کے تذکرے ہوئے کہ کسی سے حاجی جائیں گے، کسی سے روزے والے جائیں گے، کسی سے ذکر والے جائیں گے۔ بیٹھا ہے پاس کون؟ حضرت ابوبکر۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے آواز؟ فرمایا ابوبکر وہ تم ہی ہو۔ اللہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کا قدردان بنائے۔ دشمنوں کی اس سازش پر 9واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے تدبیر کی اور دشمنوں کی تدابیر دھری رہ گئی اور اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ اس میں بھی حکمت تھی تاکہ وہ جس کے ہاتھ سے حضور قتل ہوتے نا تو وہ بڑھ کے مارتا ہوں کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کیا کر دیا۔ اللہ نے حضور کو شہادت کا مقام بھی دے دیا اور زہر والے واقعے سے، لیکن کسی کافر ظالم ناپاک جرثومے کے ہاتھ سے حضور کو نقصان نہیں پہنچنے دیا تاکہ وہ بڑھ کے نہ مار سکے۔ حکمتیں میرے رب کی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بچا لیا۔ اس پر میرے حضرت ایک جملہ کہا کرتے تھے، پڑھ دوں اپنے شیخ محسن کا جملہ، جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے، جنوں رب نہ رکھے انہوں ہر کوئی چکھے۔ تسی سمجھے ہی نہیں۔ جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے، جنوں رب نہ رکھے انہوں ہر کوئی چکھے۔ دعا کرو اللہ ہمیں رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ یا اللہ مشکلیں آسان فرما، اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ قرآن کا فہم عطا فرما، اللہ اس پاکیزہ طب کے صحابہ اہل بیت کا قدردان بنا، ان کے نقش قدم پر چلا۔ اے اللہ اس عظیم قافلے کا دامن نصیب فرما، بالواسطہ بلا واسطہ انہی سلسلوں میں جوڑے رکھ۔ اللہ کائنات میں جب تک زندہ ہیں یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، سیرت کے لیے، سنت کے لیے، اس کے مراکز، مساجد، مدارس، خانقاہیں، علماء اللہ والے جان مال وقت سے اللہ مجھے، میرے خاندان کو، میرے دوستوں کو، میرے ان ساتھیوں کو یا اللہ قبول فرما، ہر طرح کی برکات سے مالا مال فرما۔ اے میرے اللہ دشمنوں کی، حاسدین کی حسد، شریروں کے شر، فسادیوں کے فساد، خبیثوں کی خباث، ظالموں کے ظلم سے یا اللہ ہر لمحہ جان مال، ایمان، دین، عزتوں کی، اداروں کی، ملک پاکستان کی امت مسلمہ کی حرمائش محفل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کے مقدر میں ہدایت ان کا شر انہی پہ ڈال دے۔ اے میرے اللہ پھر سے اسلام کو غالب فرما، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک جی آپ ہم سے راضی ہوں، خاتمہ و ایمان پر بخشش بلا حساب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت۔ جزاکم اللہ خیر۔ کل 10واں پارہ انشاءاللہ۔ یہ نہ سوچا کرو 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، یہ سوچا کرو کہ اس میں ملا کیا کچھ۔ یہ 10 گھنٹے بھی آپ مطالعہ کر کے، میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، 10 گھنٹے کا مطالعہ کر کے بھی آپ ایک پارے کو یوں حاصل نہیں کر سکتے جیسے اللہ کی توفیق سے آپ کو چند منٹوں میں سیر کرائی جاتی ہے۔ جی ہاں، خدا کے بندوں قدر کیا کرو، شکر کیا کرو اس نعمت پر۔ نعمت شکر سے بڑھتی ہے، نہ شکری سے شاید صاحب چھن جاتی ہے۔ توجہ کیا کرو۔ کیا اللہ